آپ کے سامنے جو حامیم سجدہ کی ایک پہلی آیت تلاوت کی تھی کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ کچھ الحاد کیا بات ہے کہ کسی چیز کو چھپا کے بیان کرنا، تجربی اختیار کرنا، اس میں مکمل طور پر اس بات کو نہ بیان کرنا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایتھیزم کی ڈیفینیشنز رکھوں گا جس کے دور بدور اس میں بدلاؤ آتا گیا ہے، کہ پہلے کچھ ڈیفینیشن ہوا کرتی تھی، ظاہر ہے تھوڑے عرصے میں اس کو بدلنا پڑا، نئے مسائل آئے۔ جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا اسلام تو ہمیشہ سے کامل رہا، اس نے جو اصول دیے وہ اصول آخر تک چلیں گے، خواہ وہ ہمارے لیے ہیں، خواہ وہ کسی کائنات کی کسی شے کے لیے ہیں، جب تک اس اللہ رب العزت نے چاہا، جب تک ہوگا وہ معاملات اسی طرح چلیں گے۔ شریعت میں رد و بدل وہ چیزیں تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اصولوں میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ تو انہوں نے جو اصول وضع کیے ان میں اکثر بدلاؤ آتے گئے، پہلے انہوں نے کچھ اور بیان کی، پھر انہوں نے بات کچھ اور بیان کی۔ اور صرف یہ ایتھیزم اور سیکولرزم کی بات نہیں ہے، جنہوں نے دین کو اس پیرائے میں نہیں لیا جس میں ان کو لینے کا حکم کیا گیا تھا یا جس میں وہ اپنی اصلی شکل میں تھا، جب انہوں نے نئی چیز کو وضع کی تو اس کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ بھی کچھ لوگ جیسے ہم میں سے شاید ہیں کہ جب ہم ایک تنظیم کے ساتھ نہیں تھے تو شروع میں مرتد کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا تھا، پھر باقی تک بات آئی، مطلب نا کچھ ایک چیز وضع نہیں ہو سکی کیونکہ جب اصلی چیز پہ نہیں مبنی۔ اسی طرح اس کے بھی مسائل ہیں کہ اس نے شروع میں کچھ اور کہا، تھوڑے عرصے میں کوئی اور بندہ ہے اس نے کچھ اور کہا، آنے والے کچھ اور کہیں گے، ابھی کچھ اور ہے۔ تو اس آیت میں جیسے یلحدون کا مطلب بیان کیا گیا کہ تجربی کرتے ہیں، مطلب اس کو کم کر کے بیان کرتے ہیں یا اصلی مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہا، تو وہ ہم سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں آیت میں تھوڑا سا اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس نے انہوں نے تشریح بھی کی کہ وضع الکلام علی غیر مواضع، کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنے کے معنی ہے۔ الحاد کے مطلب عربی زبان میں کلام کو، بات کو، فلسفے کو، اصول کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور پیرائے میں استعمال کرنا، کسی اور مقصد میں استعمال کرنا، اس کے معنی ہیں۔ اور کفر و عناد کے معنی بھی ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے حوالے سے بھی الحاد۔ اور اردو زبان میں جو یہ لفظ آیا ہے، ظاہر ہے ہر زبان میں اس کے کوئی مختلف ہی رہے ہیں، اس کا کوئی سر پیر تو شروع سے نہیں تھا، تو بس اس کے ہر دور میں کچھ جن کو جو اس دور کے ایک اچھے نامور ایتھیسٹ مانے جاتے تھے یا جو بھی تھے انہوں نے اپنے حساب سے اس کی ڈیفینیشن کی۔ تو اردو زبان میں اس کا مطلب رہا کہ جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہو، حد نہ مقرر کی گئی ہو، مطلب ایک ظاہر ہے اس کی سوچ کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے کچھ بھی اٹھ کے بول دینا ہے، کچھ بھی سوال کر لینا ہے، کچھ بھی جواب اخذ ہو گیا اس نے مان لینا ہے، تو جس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ اردو زبان کے کچھ رائٹرز وغیرہ جنہوں نے اس کا اس طرح سے ترجمہ کیا کہ الحاد جس کے لیے کوئی حد نہ ہو، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اردو گرامر میں ایسی کوئی بات ہے، لیکن آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں نامور، جو ان کے بارے میں بیان بھی کروں گا، تو ان کے ہاں یہ مشہور بات ہے کہ ہم اس کو اس پیرائے میں لیتے ہیں۔ تو تقریر کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا کہ پہلے تو ہم ان چیزوں کو جانیں کہ دور حاضر میں یہ کس طرح سے عمل کر رہی ہیں، یہ خود کو اپنے آپ کو کیا مانتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا مدعا ہے، کیا وہ کلیم کرتے ہیں، اور پھر اسلام کے حوالے سے ان کا رد پھر دائی ایک جو ہم مسلم ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے، نہ جاننے کی وجہ سے ان کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ملوث ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے جیسے صبح وہ اسرار نے بیان کیا کہ تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کفر کی پہچان ہو رہی ہے، اس سے کہ کفر کی پہچان ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر ہم تقوی کو ساتھ رکھیں گے، اسلامی ٹیچنگز کو، ان چیزوں کو ساتھ رکھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا، جیسے آج کل بے شمار ہم میں سے ہیں، ظاہر ہے جو ہمارے آج کل کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہو گئے، کالج اسٹوڈنٹس ہو گئے، اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ میڈیا کے ذریعے اتنا عام ہو چکی ہے ہر چیز کہ ہم ہر نئی چیز کو جب وہ ایک اچھا لباس پہن کے آتی ہے، ایک اسلامی لباس پہن کے آئے گی، ایک اچھے شکل و صورت میں سامنے آئے گی، رفائی کاموں کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یار یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اسلامی اور اچھی چیز ہے۔ جب ہم اس کو جانیں گے، جب ہماری بنیاد مضبوط رہے گی، ہم اس کو پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے مقاصد اور کچھ ہو رہی ہے۔ تو دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں، سورہ الاعراف کی آیت کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اس میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، وہ اس کی جو اصلیت ہے، جو اس کی بات ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے ناموں میں جس طرح ایک فتنہ اٹھا رہا، ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی اللہ رب العزت ظاہر ہے اس وقت کے علماء نے، دور نے
دور کے علماء نے انہیں سمجھایا کہ بھائی قرآن کو جو مانتے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں سب کچھ، تو ایسی بات نہیں ہے. تو ان کے سامنے بھی جیسے انہوں نے قرآن کی آیت ہی رکھی خوبصورت، انہوں نے لبادہ اڑا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی بات ہے کہ ان کو جواب بھی اسی طرح دیا گیا کہ بھائی اس کے ٹھیک ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے. تو مکمل طور پہ اسلام کی جو کمپلیٹ پکچر ہے جب وہ ہمارے سامنے آئے گی، تو اس آیت میں بھی یہی اس کا معنی بیان کیا گیا کہ وہ کمی کرتے ہیں، اس کو ڈیڑھ پن دکھاتے ہیں اللہ کے ناموں میں. تو اللہ رب العزت سے یجزون ما کانوا یعلمون، وہ جانتا ہے پوری طرح جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کو پوری طرح جانتا ہے. تو آج جو تقریر ہے سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس ایتھیزم کی ڈیفینیشن سے شروع کروں گا. پہلے ان کی تعریفیں مختصر کہ کیا ہے یہ، پھر سیکولرزم کی، پھر یہ کسی بھی معاشرے میں یہ کیوں شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر دور حاضر میں ایتھیزم اور کمیونزم کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں یا کیا کیا ذرائع ہیں، یا وہ دور حاضر میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو واقعی اس دنیا کے لیے ہیرو مانے جاتے ہیں اور وہ اس فلسفے کے اوپر کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اور مسلمان معاشروں میں کس طرح سے یہ پھیل چکا ہے، کس طرح اس کا حل کیا جا سکتا ہے، اور ایک اسلامک اسٹڈیز کی آگے پروموشن اور ایک رول آف مسلم کیا ہے اس میں. تو ظاہر کچھ انگلش کے ورڈز ہیں ان میں بیان کروں گا، زیادہ تر اس کا جو لٹریچر ہے وہ انگریزی میں ہمارے سامنے ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو بیان کروں گا کہ ایتھیزم از اے بلیف دیٹ دیر از نو گاڈ. یہ پرانی ڈیفینیشن ہے جو کہ بڑی آگے اس کی تاریخ میں بیان کروں گا. یہ کافی پرانی چلی آ رہی ہے، 1700 یا جب سے یہ یورپ اور امریکہ کی ترقی شروع ہوئی اس کے بعد سے انہوں نے یہ ڈیفینیشن بدلی، لیکن شروع سے یہی تھا کہ ایک ایسا یقین، دیر از اے بلیف دیٹ دیر از نو گاڈ، ایک ایسا یقین کہ کوئی خدا نہیں ہے. مسائل بنے لوگوں کو مذہب ان سوالات کے جواب نہیں دے پا رہا ہے، مذہبی لوگ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں، وہ ان کو لوگوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے، سوال ان کے قائم ہیں، خدا کے اوپر سوال ہے، کائنات کے اوپر ان کے پاس سوالات ہیں بے شمار، اور ان کے اپنے مسائل ہیں. تو انہوں نے ایٹ کے نظریے ایک نکال لیا کہ دیر از نو گاڈ، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے. پھر جب ماڈرن ڈیفینیشن جو آج کل رائج ہے، چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لیک آف بلیف ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کہ جو خدا کا ہونا ہے، موجود ہونا ہے، جس کو دنیا کے بے شمار مذاہب نے مانا ہے، کسی ایک پاور کو، سورنٹی کو. اسلام میں تو خیر بہت ہی اچھی ڈیفینیشنز ہر حوالے سے موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی جو دنیا کے مذاہب ہیں یا اور سوچیں ہیں جو خدا کو مانتی ہیں کسی بھی انداز میں وہ مانیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر ہمیں کمی آ جائے، ہمارے اندر لیک آف بلیف، ہم اس میں کم شک میں پڑ جائیں، یہ کوئی ایسی بات ہو. تو بالکل دور حاضر میں ایک نیا جو فتنہ ہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جب حق سے ہٹے گا کوئی، اس اصولوں سے ہٹے گا، تو پہلے وہ آپ کو مرتد کہے گا، پہلے وہ پھر آپ کو کافر کہے گا. ظاہر ہے اس کو کچھ لگے گا کہ مرتد کی ڈیفینیشن پہ نہیں آ رہے، پھر وہ آپ کو باقی کہے گا. اسی طرح ان کا بھی یہی حال رہا کہ پہلے انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا اس میں کمی ہو گئی ہے کہ ہم کمی کریں گے اس خدا میں. اور اب آج کل جو ایگنوسٹکس پیپل جن کو کہا جاتا ہے، کہ جس کو ایک عربی کا بڑا اچھا لفظ استعمال ہو گیا، لا ادریت والے لوگ، جن کو جو صرف یہ کہتے ہیں انہوں نے جان ہی چھڑائی سیدھے سے. اب مینس مطلب اس میں یہ کہ وداؤٹ نالج، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، خدا ہے نہیں ہے، خدا نے کمال دیے تھے نہیں تھے، کچھ پتہ نہیں. وہ اپنے آپ کو اس طرح جان سکتے ہیں کہ لا ادریت والے لوگ، ایگنوسٹکس. تو یہ 3-4 ٹرمینالوجیز ہیں جو آج کل کے دور میں، ظاہر ہے اگر ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ایسا فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو تو یہ ٹرمینالوجیز ڈے بائی ڈے اس کے سامنے آئیں گی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگوں کی زندگیوں میں اس کا پوری طرح دخل ہے. سیکولرزم کو دیکھتے ہیں. سیکولرزم تقریباً 16ویں صدی سے اس کا کوئی ابتدا شروع ہو گیا، جب یہ یورپ میں کیتھولک پروٹیسٹنٹس شروع ہوئے. وہ یہ لوگ تھے، ظاہر ہے 1000 سال سے بھی زیادہ کا دور ایسا گزرا. اسلام تو اس ٹائم اپنے عروج پہ تھا، اسلام کے پاس فلسفے تھے، اسلام کے پاس سائنسدان تھے، بے شمار کام یہ چل رہا تھا. لیکن دوسری طرف جو مغرب کا عروج کا دور تھا، بالکل کچھ نہیں ہوتا تھا. اس وقت چرچ یا پاپائیت یا جو بھی ان کے نظریات تھے وہ پوری طرح سے وہاں پہ حکومت کے اندر بھی ان کا پوری طرح سے ہولڈ تھا، عوام کے اوپر بھی. ظاہر ہے جو وہ بات کریں گے وہ مانی جائے گی، جس طرح سے وہ کہیں گے اسی طرح سے مانی جائے گی. تو انہوں نے بے شمار ان پہ ظلم کیے، 1000 سال تک تقریباً یہ ظلم کرتے رہے. 600 عیسوی سے لے کے تو تقریباً 1600 عیسوی تک ان کا رہا. تو 1600 عیسوی میں نئے ظاہر ہے تب تک لوگ برداشت کریں گے. کچھ پروٹیسٹنٹس اٹھے، یعنی کہ جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے ان کے اپنے معاشرے میں سے،
انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب نہیں، بس بہت ہو گیا، اب ہمیں حکومت کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے چرچ کی عزت احترام فادرز کا باقیوں کا اپنی جگہ ہے، لیکن ہم حکومت کو چلانے کے لیے آپ کے وضع کردہ اصول اب کافی نہیں ہیں، ان سے ہمیں نقصان ہو رہے ہیں، اب یہاں پر حکومت کو ہم خود چلائیں گے، آپ کی عزت برقرار ہے، آپ کی ہر چیز میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن حکومت میں ہماری معاشرتی زندگی میں ہماری انفرادی زندگی میں تک یہ بات محدود ہوئی کہ اب آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ چرچ میں ہیں، آپ عبادت کریں، ہم آئیں گے، ہمیں جس کا دل ہوگا تو وہ کوئی نہیں، آپ ہاں حکومت میں اب ہمارا چلے گا۔ تو سیکولرزم، اور باقاعدہ طور پہ 1851 میں جارج ہالیک جارج تھا، پورا نام اس کا ہے تو خیر جارج البتہ اس کو کہا جاتا تھا، 1851 میں اس نے ایک ڈیفینیشن دی جو کہ ابھی بھی آکسفورڈ ڈکشنری کی جو اس کی اپنی سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہے اس میں ایسے ہے کہ سیکولرزم از دا پرنسپل آف سیکنگ کنڈکٹ ہیومن افیئرس بیسڈ آن سیکولر نیشنلسٹک کنسیڈریشن، مطلب کہ ان شارٹ اس نے تو ایسا بیان کیا کہ چرچ اور اسٹیٹ، سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، کہ مادی اصول جو کہ انسانیت کے حق میں ہوں اور انسانوں کے وضع کردہ ہوں، ان کی سمجھ میں آنے والے ہوں، وہ تمام اصول کنڈکٹ ہیومن افیئرس کے ساتھ جو بھی مادی اصول ہیں جو کہ انسانیت کے لیے معاشرے کے لیے ضروری سمجھے جائیں گے ان کو ہم رائج کریں گے۔ اور یہ ایک بڑا اس ٹائم سے آج تک یورپ میں چل رہا ہے کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، مذہب کو اور اسٹیٹ کو پوری طرح سے الگ کر دو۔ چرچ ان کے یہاں مذہب تھا تو جو اس ٹائم وہ شروع ہوا اس لیے وہاں سے شروع ہوا کہ آپ مذہب کو اور حکومت کو الگ کرو۔ یہ 1851 میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ رائج ہو چکا تھا۔ تھوڑے سے ایتھیزم کی ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ 16ویں صدی سے تقریباً، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایتھیسٹ لوگ ایتھیزم پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور کچھ اس کے ٹریسز یا کچھ لوگ وہاں سے بھی نکلے، بدھزم، جینزم جو ہندوؤں کے مذاہب ہیں ان میں سے بھی اس کے نکلے، تاؤزم، چائنیز میں سے بہت سارے ہیں، حالانکہ ان کے اپنا ہاں پورا ایک فلسفہ موجود تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی ان میں سے بے شمار ایسے گزرے جنہوں نے خدا کے نہ ہونے یا اس کے اوپر یقین ختم ہو جانے کی حد تک بات کی۔ اور اگر اولڈ گریس کی بات کی جائے، یونانی جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی ان میں سے بھی بے شمار ایسے تھے۔ سوکریٹس ایک ہے، سقراط جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ جب وہ حکومت میں آیا اس نے پارلیمنٹ میں آ کے سب سے پہلے یہ اصول دیے جو سیکولرزم کی بھی بیس بنے بہت ساری، اور اس کے علاوہ بھی البتہ ارسطو، پلاٹو جو باقی تھے ان کے ہاں اتنی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کے جو لبرل ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بھائی پوری طرح لبرل، آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایتھیسٹ تھے، مگر پوری طرح شواہد نہیں ہیں، جیسے کہ وہ تو یہاں تک بھی بات کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام کے نام کے بھی جو سائنسدان گزرے ہیں وہ بھی لاطینیت اور الہاد اور اس حد تک گئے ہیں، تو ایسی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بس ان کی ایک کوئی بات ہے جو سوچ ہے۔ اور آج کے دور میں کارل مارکس 1884 میں ایک فرینچ ریولیوشن کا باعث بنا ہے وہ شخص، وہ بھی اسی چیز کو لے کے چل رہا تھا۔ تو آج کل کے دور میں اگر کوئی فزکس کا یہ اس طرح اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جانتا ہوگا ایک نام ہے نیل ڈی گریس ٹائسن، وہ بے شمار ڈاکومنٹریز میڈیا کے ذریعے، اس کے علاوہ ایسٹرو فزکس میں واقعی اس کا بے شمار کام ہے، جیسے کہ وہ ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس میں ہے کہ بہت ماہر دماغ کے لوگ جن کے پاس دنیا کا اتنا علم ہے کہ ہر چیز کا حل وہ جانتے ہیں، ظاہر ہے وہ یہاں پھنس گئے ہیں اس معاملات میں، تو وہ ان میں سے بھی یہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح 500 اگر اس کی سیکولرزم کی جھلک کی بات کریں تو 500 BC بیفور کرائسٹ، 500 سال پہلے میں ایک فلسفہ شروع ہوا، اس کو اس وقت کے لوگ تو دین ہی کہتے تھے، اس کو زورواسٹین ریلیجن کے نام سے جانا گیا۔ تصاویر میں اور مختلف اشیاء میں اس طرح سے یہ چیز ہے کہ وہ الگ کر دیا گیا تھا ان کے ہاں بھی، کہ جو گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ہم دیں گے، جو ایول اور ٹرو اور ایول کا کانسیپٹ ہے وہ ہم دیں گے، اسی طرح کسی بھی چیز کی جو اپلائیڈ پرنسپلز ہیں جو اس وقت کے دور کی ضرورت ہے وہ چلیں گے۔ پھر جیسے آپ کے سامنے بیان کیا، وولٹیئر تھا جو کیتھولک پروٹیسٹنٹس میں سے جس کا بہت زیادہ نام آتا ہے، اس نے یہ کام شروع کیا، جو جنگ واقعی اس نے لڑی اور مارا کوٹا اور سب کچھ کیا، اور پھر 1851 میں جا کے چرچ اور اسٹیٹ کے سیپریشن کا نظام سیکولرزم کا آیا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب جیسے بیان کیا کہ ایک ایسی چیز کو جب انسان لے کے چلے گا کہ جو کہ شریعت کے اصولوں پر اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے
کہ بھئی اس انسان کی کیا ضرورت ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، تم اس کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ چلنا، تو جو اس کے ساتھ چلے گا وہ مسائل کا شکار نہیں ہوگا۔ جنہوں نے نہیں چلا تو ظاہر ہے وہ پھر مسائل کا شکار بنے۔ تو جیسے پہلی جنگ عظیم میں بہت بڑا نام آتا ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے حساب سے انسان مرے، پھر ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم اس میں کروڑوں کے حساب سے انسان مرے، تو ان میں جو بھی بڑے لوگ گزرے جنہوں نے واقعی انتہائی مار دھاڑ کی، وہ سب سیکولر، کمیونسٹ اور ایتھیزم کے ساتھ ان کے فلسفے جڑتے ہیں۔ تو یہ 1905، 1909 اور 1939 کی دوسری جنگ عظیم تک، اور 1909 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اس ٹائم ایک فلاسفر کا نام آتا ہے ایڈم اسمتھ، کافی مشہور ہے، وہ لبرلزم کا بانی ہے، جو ہم آج لبرلزم بہت کرتے ہیں کہ انفرادی طور پہ انسان کا جو ہے نا بالکل ایکویلٹی اوور دا لا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انفرادی ہر معاملات میں انسان کو مکمل آزادی دے، اور جب آزادی دو گے تو ظاہر ہے جب اسلامی کئی معاشروں میں ہوا، جیسے ہمارے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنے لگے، تو جب لبرلزم آئے گا تو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی اختلافات بے شمار قسم کے بنیں گے۔